اچھا جی، ہمارا اگلا موضوع ہے فتنہ دجال اور درپیش چیلنجز، اور اس کو پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں جناب آصف حمید صاحب، جو انچارج ہیں شعبہ سمع و بصر اور سوشل میڈیا تنظیم اسلامی کے، اور بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے چھوٹے صاحبزادے ہیں جناب آصف حمید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ وقال تبارک وتعالی كما ورد في سورة اعراف قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ جو موضوع ہے یہ اس قدر وسیع اور اتنی مختلف جہات پر مبنی ہے کہ جب اس کی تیاری کرنے میں بیٹھا تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے شروع کروں اور کہاں تک بات کو لے کے جاؤں۔ لہٰذا آپ حضرات سے ایک تو درخواست یہ ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ میں جو فی الحال میں نے سوچا ہے وہ میں بخوبی آپ تک پہنچا سکوں۔ یہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں آپ تمام حضرات جان گئے ہوں گے کہ اس کا تعلق قصہ آدم و ابلیس سے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے رہادہ درگاہ کر دیا۔ قرآن مجید میں کئی دفعہ اس واقعے کا ذکر ہے، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت ابلیس نے اللہ کے حضور ایک ریکویسٹ یہ ڈالی کہ مجھے مہلت دے، اور مہلت کس دن تک دے؟ الی یوم یبعثون، جس دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے، قیامت کے دن تک مجھے مہلت دے دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک من المنظرین، تو مہلت دیے گئےوں میں سے ہے، اس کو مہلت دے دی گئی۔ پھر اس نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی، قال فبعزتک، یعنی قسم بھی وہ کھائی جس پر اللہ تعالیٰ، جسے ہم کہیں ان کا ایک جلال جو ہے وہ بہت جوش میں آتا ہے، فبعزتک، عزت کی قسم کھائی۔ اور اس کے بعد جو صیغہ استعمال ہوا ہے وہ عربی زبان میں تاکید کی انتہا ہے، لأغوینہم، میں لازماً 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 ان سب کو گمراہ کروں گا، اجمعین، سب کو، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ مخلص، مخلص اور ہے، مخلص اور ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر لیا۔ اور سورہ اعراف میں اس نے اس کو مزید ایلیبوریٹ کیا، قال فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اے رب
تو نے جو مجھے راندہ درگاہ کیا ہے، ڈیموٹ کیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ، پھر وہی صیغہ ہے، میں لازماً بیٹھوں گا، لہم، ان کے لیے، صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے میں۔ ذرا الفاظ نوٹ کیجئے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ، میں کروں گا، گمراہ کروں گا، اور یہاں آیا ہے لَأَقْعُدَنَّ، میں تو گھات لگا کے ضرور بیٹھوں گا سیدھے راستے میں تیرے۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ، پھر تاکید، پھر میں لازماً ان پر حملہ آور ہوں گا، مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، ان کے سامنے سے، وَمِن خَلْفِهِمْ، ان کے پیچھے سے، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، ان کے دائیں طرف سے، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور ان کے بائیں طرف سے، گویا ہر طرف سے لازماً حملہ کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور شکر گزار بندے تجھے بہت کم ملیں گے۔ یہ چیلنج ہے۔ اچھا، یہ جب بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں تو یہ واقعات آتے ہیں، اور عجیب معاملہ یہ ہے کہ ہم ان کو واقعے کی صورت میں پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ ایک واقعہ ہوا تھا، اس کی خبر آ گئی، بس ایسا محسوس ہوتا ہے وہ واقعہ ہوا اور ختم ہو گیا۔ ہم اگر اپنے آپ سے سوال کریں تو واقعی اکثریت کے ذہن میں یہی بات ہے کہ ہاں ایک واقعہ تھا، ختم ہو گیا، حالانکہ وہ چیلنج آج تک جاری ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا، give the devil his due، ہم سب اس بات کے گواہ ہیں۔ تھوڑی مشکل بات کرنے لگا ہوں، شیطان نے اس قسم کی آج تک لاج رکھی ہوئی ہے۔ اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس قسم کو پورا کرنے میں۔ ہم نچنت ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں اس طرح یاد رہنا چاہیے کہ یہ معرکہ چل رہا ہے پہلے دن سے، اور ہم اس معرکے میں دو میں سے ایک طرف میں کہیں کھڑے ہیں، یا تو شیطان کی طرف کھڑے ہیں، اللہ بچائے ہم سب کو، یا رحمان کی طرف کھڑے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں دو ہی گروہوں کا ذکر آیا ہے، حزب اللہ اور حزب الشیطان۔ تو معرکہ خیر و شر جو ہے یہ جاری ہے، تیز سے تیز ہو رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمارے دماغوں کے اندر ایک جنگ چل رہی ہے خیر و شر کی، ہمیں اس کا ادراک ہونا چاہیے اور رہنا چاہیے۔ قرآن مجید میں جیسے میں نے کہا کہ دو تقسیمیں ہیں، حزب اللہ اور حزب الشیطان، لیکن اگر ہم تھوڑا سا ذرا مزید انالیسس کریں تو ان دو قسموں میں دو قسمیں اور بھی نظر آتی ہیں۔ یہ حزب اللہ والے لوگ شعوری طور پہ حزب اللہ والے ہیں، لیکن بہت بڑی اکثریت غیر شعوری نیکوکاروں کی بھی ہے، جو ان کا بھی شعور نہیں، بس ٹھیک ہے، خاندانی روایات ہیں، خاندانی شرافت ہے، ایک جسے کہتے ہیں اخلاقیات کا علم ہے، تو وہ برائی سے بچتے ہیں، لیکن اس چیز کو وہ کبھی شیطان کا حملہ یا دجال کا حملہ یا جسے ہم کہیں دجالیت اس سے نہیں جوڑتے۔ بس دنیا میں جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے، ہو رہا ہے، بس ایسے حالات خراب ہو گئے ہیں، بس دعا کریں، بس یہی ہوتا ہے۔ ایک شعوری طور پر آگاہی کہ یہ معرکہ جو ہے وہ برپا ہے، اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہے، اکثریت کے ذہنوں میں یہ چیز نہیں ہے۔
اور حزب الشیطان کا بھی ایک لائٹر ورژن ایسا بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں بس ٹھیک رہو، یہ اسلام دین آخرت یہ نہیں، بس اخلاقیات ہونے چاہیے، اپنے آپس میں معاملات کو ٹھیک رکھو، تھوڑے سے حقوق انسانی کا خیال کرو، جانوروں کے حقوق کا بھی خیال کر لو، مغرب پورا بھرا پڑا ہے اس سے، لیکن کوئی تعلق آخرت سے نہیں، کوئی اللہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، دنیا اپنے سلسلے میں چلتی آ رہی ہے، بس وہ کہنے کو ٹھیک ہے قانون کی حد تک بس، لیکن کوئی تعلق وہ نہیں جس کو ہم ڈیوینٹی کہتے ہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس معرکہ خیر و شر کا جو سب سے بڑا میدان سجنے والا ہے، جس کے بارے میں کہ احادیث کے اندر بھی آیا کہ آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ یہ جو معرکہ ہمارے سامنے کھڑا ہے، جس کی تیاریاں برس ہا برس سے جاری ہیں، اس حوالے سے جو آج ہمیں بات کرنی ہے کہ یہ دجال جو ہے، اس کے بارے میں بہت سی احادیث ہے، اس کی شخصیت کے بارے میں مختلف آراء ہیں، کون ہے، کدھر سے نکلے گا، یہ سب چیزیں موجود ہے، اس پر ہم مزید وقت نہیں ابھی لگا رہے، وہ ہماری بہت ساری بانی محترم ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت سی تقاریر اس پہ کی ہیں، لیکن بہرحال ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ اس کی طاقت کیا ہے، وہ کیا کچھ کرے گا۔ اور جب میں وہ احادیث آپ کے سامنے بیان کروں گا تو ہم نے ذرا تھوڑا سا انالیسز یہ کرنا ہے کہ آج کل کے دور میں ان احادیث کے پورا ہونے کی شکلیں کیا کیا ہیں۔ نمبر ایک، دجال کیا کرے گا؟ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں یا مسلمان جتنے بھی ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ کوئی خدا جسم کی صورت میں سامنے نہیں آئے گا۔ ایسا معاملہ ہو جائے کہ جناب اچانک دجال آ جائے اور کہ جی خدا ہوں میں، تو جو بھی اہل کتاب ہیں ان کی اکثریت تو سمجھے کہ خدا تو یہ نہیں ہو سکتا۔ عیسائیوں میں بہرحال انہوں نے اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ کو بنایا، لیکن بہرحال پھر بھی خدا کو تو وہ کسی بھی طرح کوئی جسم نہیں دیتے، تو بڑا ایک عجیب سا معاملہ ہوگا کہ آگے کہے گا میں خدا ہوں اور دنیا مان جائے گی، کیا ایسا ہی ہوگا؟ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ نمبر 1، وہ لوگ جو واقعی اس کو خدا مان لیں گے، وہ آج بھی ایگزسٹ کرتے ہیں۔ چرچ آف سیٹن آج بھی موجود ہے، جس میں شیطان کی عبادت ہوتی ہے، پادری ہوتا ہے، اس میں وہ بھی شیطان کی عبادت کراتا ہے، ایک پورا اس کا ربائی یا پادری جو بھی ہے۔ چرچ آف سیٹن اسٹیبلشڈ ہے، ایک بہت بڑی سوسائٹی ہے جو صرف شیطان کو پوجتی ہے، ان کے ریچولز ہوتے ہیں پوجنے والے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ان میں سے ہوں گے؟ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی انسان جو دیکھ رہا ہوگا کھلی آنکھوں سے شاید ان میں سے نہ ہو، لیکن ایک اور کیٹیگری جو میں بیان کر رہا ہوں، ڈر اس بات کا ہے کہ اکثریت اس میں ہوگی۔ دجال کے نظام کو قبول کرنے والے کتنے ہوں گے؟ دجال کا نظام معیشت میں، دجال کا نظام سیاست میں، دجال کا نظام معاشرت میں، اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینے والے کتنے ہوں گے؟ بہت تھوڑے ہوں گے جو رہ جائیں گے۔ بانی محترم ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہا کرتے تھے نا، جو کہ فقہی لحاظ سے نہیں تھی،
کہ باطل نظام کے تحت پھلنا، پھیلنا، پھولنا، اس کو وہ کہتے تھے حرام ہے. لیکن بہرحال وہ فقہی لحاظ سے تو ہم نہیں بات کر رہے، لیکن ایک اخلاقی اور دینی لحاظ سے یہ بات بالکل صحیح ہے. اسی طرح جو باطل یا دجال کا جو نظام اس وقت رائج ہو چکا ہے، اس کے ساتھ ریکنسائل کر لینا، اس کے خلاف کوئی ریزسٹنس نہ کرنا، اس نظام کے تحت مطمئن زندگی گزار لینا، کیا اس کو خدا مان لینے کے برابر نہیں؟ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے اس کو دیکھ لیا جس نے اپنے نفس، خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ وہ بھی تو ایک معبود ہے. تو دوسری کیٹیگری کیا ہو گئی؟ جو اس کے نظام کو ٹھنڈے پیٹوں آرام سے سائنس کی جدید ترقی کو، ٹیکنالوجی کی جدید ترقی کو نعمت سمجھتے ہوئے، سہولت سمجھتے ہوئے اس کو قبول کر لیں گے، اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے، دجال کو ان سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. تیسری کیٹیگری وہ ہوگی جو اس کو نہیں مانیں گے اور جن پر دجال زندگی تنگ کر دے گا، جس کے بارے میں بہت سی احادیث موجود ہیں کہ اس کے ایک ہاتھ میں پانی ہوگا اور ایک ہاتھ میں آگ ہوگی. جو آگ ہوگی حقیقت میں وہ پانی ہوگا، اور جو پانی ہوگا وہ حقیقت میں آگ ہوگی، لیکن نظر کیا آئے گا؟ وہ نظر وہی آئے گا. دجال کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جب آئے گا تو پوری دنیا کی ایک ایک بستی میں وہ 40 دن کے اندر گھوم جائے گا. آج ممکن ہے؟ ٹیکنالوجی آگے چلے. اس کے گدھے کے 2 کانوں کے درمیان 70 یا 80 گز کا فاصلہ ہوگا. کوئی چیز سامنے آتی ہے؟ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. اس کے گدھے کے ایک قدم اور دوسرے قدم کے درمیان 1 دن رات کی مسافت ہوگی. کوئی نہ سمجھ میں آنے والی بات؟ اس کی بات کو سب لوگ سنیں گے. وہ آواز دے گا، ایسی آواز کہ اسے مشرق و مغرب کے درمیان سب لوگ سنیں گے. ممکن؟ کس بل بوتے پر؟ ٹیکنالوجی. اس کے لیے تمام دریا اور زمین مسخر کر دی جائے گی. فیٹف، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ٹریپس، بلا 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 کتنے ادارے ہیں، آپ ان کے خلاف ہو آپ کا دانا پانی بند کر دیں گے. پرسوں کی خبروں میں تھا کہ جرمنی نے، اور ایک اور ملک کا ذکر تھا، اس نے طالبان کی حکومت کے لیے فنڈ جاری کر دیے ہیں، اور طالبان نے اس کو خوشی سے قبول کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم اس کو صحیح طور پر استعمال کریں گے. جو فنڈ دیتے ہیں وہ فی سبیل اللہ فنڈ نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے طالبان کو محفوظ رکھے. تو کیا بات ہو رہی تھی؟ ان کے لیے تمام دریا اور زمین کو مسخر کر دیا جائے گا. آج بارش بھی وہ ٹیکنالوجی کے تھرو ہو جاتی ہے، جہاں نہیں ہوتی وہاں ہو جاتی ہے. وہاں آج ہریالی اور کیا کچھ نہیں ہو رہا. گرین کنٹری کا خواب سعودی عرب بھی دیکھ رہا ہے. کس کی بدولت؟ ٹیکنالوجی. مردہ کو زندہ اور کوڑھی کو تندرست کرے گا. ایک نوجوان کو لائے گا، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرے گا، اس کے بعد پھر جوڑ دے گا. کافی حد تک اس کے قریب پہنچ چکے ہوئے ہیں. ابھی ایک چیز اور سامنے آنے والی ہے جو کہ بہرحال ابھی دنیا کے سامنے کچھ دنوں میں آ جائے گی. وہ یہ ہے، وہ بھی حدیث میں ہے،
اس کے ساتھ شیاطین جن کے لشکر ہوں گے جو مردہ لوگوں کی شکل بنا کر آئیں گے. ان کے لواحقین سے کہیں گے ہم وہی ہیں جو مر گئے تھے, اس کو رب مان لو. ابھی ایک ٹیکنالوجی ہے بڑی بنیادی سٹیج میں, جس کو ہولوگرام ٹیکنالوجی کہتے ہیں, جس کو 5D ٹیکنالوجی کہتے ہیں. وہ تقریباً ایک ریالٹی کسی شکل سامنے بنا دیتی ہے. ہولوگرام میں تو اچانک ایک دم روشنی آئے گی اور ایک پورا ایک بندہ کھڑا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا. لیکن اس طرح کی حرکتیں کچھ سفلی اعمال کر کے آج بھی لوگ کرتے ہیں, شیطانی اعمال کر کے آج بھی لوگ کرتے ہیں. اس پر میں مزید آگے بات کروں گا. لیکن بہرحال ٹیکنالوجی وہاں پر پہنچ رہی ہے آہستہ آہستہ. آخر میں جو اس کی پیروی کے لیے نکلیں گی وہ عورتیں ہوں گی. یہاں تک کہ بندہ مومن اپنے گھر کی خواتین کو باندھ باندھ کر رکھیں گے مگر وہ رسیاں توڑا کے بھاگیں گی. آج رسیاں کون سی ہیں بھائی؟ آج سوشل میڈیا, اس کے بارے میں بعد میں بات کروں گا, آج اس نے غیر مرئی ایسے نیٹ ورکس بنا دیے ہیں کہ اب گھروں کی پرائیویسی, گھروں کی شرم و حیا باہر جانے لگی, اور باہر کا گند, بے حیائی, عریانی اور فحاشی گھروں میں آنے لگی. ٹیکنالوجی. دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک لوگ اس کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں. ذرا سوچئے کہ دجال اور دجالیت کے بارے میں امت مسلمہ میں کتنے لوگ ہیں, کتنے ادارے ہیں جو آگاہی کا کام کر رہے ہیں. جب میں نظر دوڑاتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے, ہو سکتا ہے میری کم علمی ہو, کہ بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے گویا اس دور میں آ کے اس کو ایک اٹھان دی, ورنہ اس سے پہلے کہاں ذکر سننے کو ملتا تھا. قرب قیامت کی علامات میں سے ہے کہ ممبر و محراب سے دجال کا ذکر بند ہو جائے گا. گویا ذہنوں سے اس کو بھلانے کی, اس کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کرنے کی جو کوشش ہے وہ ختم کر دی جائے گی. ان تمام احادیث کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کی روشنی میں ہمارے سامنے ایک چیز جو شخصیت بنتی ہے دجال کی, اس میں کم از کم یہ چیز تو سامنے آتی ہے کہ فزیکل سائنسز پر, دنیا کی تمام فزیکل سائنسز پر کنٹرول, اسی طرح شیطانی طاقتوں پر کنٹرول, جس کے اندر سب سے ٹاپ پہ جادو ہے, کالا علم ہے, وہ شخصیت اس پر مکمل کنٹرول رکھے گی, کنٹرول کی حامل ہوگی. آج بھی اگر ہم کہیں تھوڑا سرچ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے خطرناک جادو یہودی کرتے ہیں, اس کے بعد نمبر 2 پر ہندو کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اوروں کی باری آتی ہے. سب سے خطرناک جادو, پورا ایک ان کے ہاں ریچولز ہیں قبالہ کے نام سے, کبھی نیٹ پر آپ سرچ کریں تو آپ کے علم میں آئے گا کہ وہ کیا چیزیں ہیں. وہ نہ صرف اپنی طاقت کے تھرو, جو کہ طبعی فزیکل طاقت ہے, اس کے تھرو کنٹرول کرے گا, بلکہ اس طرح کے تمام شیطانی علوم پر بھی اس کو دسترس اور کمال حاصل ہوگا. پوری دنیا کو سود پر مبنی نظام, مغربی جمہوریت کے نام پر سیاسی نظام, بے حیائی, عریانی اور فحاشی کی بنیاد پر معاشرتی نظام دینے کے بعد پچھلے تقریباً 10-15 سال سے اس نے ہر شخص کو فرداً اپنے کنٹرول میں کرنے کا منصوبہ بنایا ہے, اور اس کے لیے جو آلہ دیا گیا ہے اس کا نام رکھا گیا ہے اسمارٹ فون.
جو صرف سمارٹ نہیں ہے وہ ویری سمارٹ فون ہے. اور آئے دن اس کے اندر اس کی استعدادات کے اندر آئے دن ہوش ربا اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہیں 2-3 دوست بیٹھ کر کسی موضوع پر بات کر رہے ہوتے ہیں, اسی چیز کا کوئی ایڈ آپ کے سوشل میڈیا پہ فوراً نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کسی جگہ پہ ذرا جاتے ہوئے کہیں زیادہ دیر رکیں گے تو فوراً ایک میسج آتا ہے فلاں جگہ پہ آپ رکے تھے, کیسی تھی جگہ, ذرا اپنی معلومات تو دیں. ہے کہ نہیں ایسا؟ آپ آج کتنے قدم چلے ہیں؟ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں, دیکھو میں آج 4000 قدم چلا, 5000 سے, دیکھو میں اپنی صحت مینٹین کر رہا ہوں. یہ کون دیکھ رہا ہے, کون نوٹ کر رہا ہے؟ کتنے قدم چلے ہیں. اور کچھ اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ اور ہو جائیں تو آپ کا بلڈ پریشر بھی آ جائے گا, آپ کا آکسیجن سیچوریشن بھی آ جائے گی. یہ سب کی سب معلومات بڑی ہی خوبصورت انداز میں اس فون, ویری اسمارٹ فون کے ذریعے ہر شخص کے جو پاس آلہ موجود ہے وہ اس کے اندر یہ چیزیں جمع ہو رہی ہیں. اس کے اندر جمع نہیں ہو رہی, اس کے ذریعے سے جمع کہیں اور ہو رہی ہیں. میرے خیال میں اس بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس لیے ضرورت نہیں کہ جو بھی اسمارٹ فون استعمال کر رہا ہے وہ اس سے بخوبی واقف ہے. کچھ دن پہلے واٹس ایپ نے کہا جی کہ ہم کچھ اور چیزیں بھی اب آپ کی لیا کریں گے, کچھ ہمیں مارکیٹنگ کے لیے چاہیے, کچھ ضروریات بزنس پوائنٹ آف ویو سے ہم آپ کی معلومات مزید لیں. کچھ اہل ایمان نے فوری طور پر واٹس ایپ کو ختم کر دیا اور اس کے بعد رجوع کر لیا. بظاہر ایسا لگا جناب کہ بس پتہ نہیں واٹس ایپ کیا لے لے گا, ہم سے کیا لے لے گا. ارے بھائی بہت کچھ لے چکا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں. فیس بک کیا کچھ لے چکا, ہمیں اس کا اندازہ نہیں. ہماری شخصیت کا مکمل خاکہ اس دنیا میں کہیں پر اعمال نامے کی صورت میں بن رہا ہے. میں کس پوسٹ پہ کتنی دیر رکا ہوں وہ میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے, اس کے بعد کون جانتا ہے؟ یہ سب چیزیں محفوظ ہو رہی ہیں. جو ہمارا کام ڈیجیٹل ہم کر رہے ہیں, یہ بات ذہن میں رکھیے گا, وہ کوئی چیز رائے گا نہیں جا رہی. یہ تو سنا کرتے تھے نا کہ نیکیاں رائے گا نہیں جائیں گی, اور جناب وہ جو ظاہری بات ہے ہمارا ایمان ہے, کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں. آج تو ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ اب تو یہ ایک اسمارٹ فون ہے جو بہت ساری معلومات, اور ظالموں نے فرنٹ کیمرہ اس جگہ بنایا ہے جہاں پر سننے کا اسپیکر ہوتا ہے, آپ اس کو بند بھی نہیں کر سکتے ٹیپ لگا کے, کہ وہ تو پچھلے والے کو تو آپ چلو بند کر لیں, کیپ کر لیں, اگلا جاری رہے. اور ان کے پاس جنہوں نے اس کو بنایا ہے ان کے پاس اس کو کسی بھی وقت آن کر لینے کی, اس کا مائک آن کر لینے کی پوری صلاحیت موجود ہے. ابھی تو وہ بزنس کے نام پر کہ جناب ہم مارکیٹنگ کے لیے بزنس کے لیے کر رہے ہیں, لیکن آپ یہ سوچیں جب وہ یہ سب جان گئے کہ میرا شاکلہ کیا ہے, تو مستقبل میں اگر میں کھڑا ہوں گا اللہ کرے دجال کے مقابلے میں, تو ان کو پتا ہوگا اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے, اس کی اپنی موت کیسے مارنا ہے. وہ میرے خفیہ کو بھی جانتے ہیں, وہ میرے اعلانیہ کو بھی جانتے ہیں, میں جو سوچتا ہوں اس کو بھی جاننے لگ گئے ہیں میری براؤزنگ کی وجہ سے. یہ سب کے سب ڈیٹا اکٹھا ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ ایک بچے کے بارے میں اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ بچہ جو ہے نا فلاں چیز سے خوش ہو جائے گا اور میری بات مان لے گا, اگر مجھے پتا ہو اور میں نے اس سے بات منوانی ہو تو میں وہ چیز دوں گا, مجھے پتا وہ مان جائے گا. سمپل بات. ان کو پتا ہے کہ یہ فلاں بندہ جو ہے اس کا یہ پروفائل ہے, یہ دیکھو اس کو ہم کیسے ہینڈل کریں گے کہ یہ ہمارے سامنے مخالف نہ بنے. پورا انتظام اس کی صورت میں موجود ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ ہمارے ہاتھوں میں ہم ایک جاسوس لیے پھر رہے ہیں. یاد ہوگا میں نے 2 سال پہلے ایک بات کہی تھی کہ خوش نصیب لوگ وہ ہیں
جو اس گیجٹ سے جن کو اللہ تعالیٰ نے بچایا ہوا ہے، واقعی واللہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں. وہ قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ وہ کتنے خوش نصیب ہیں. بد نظری کا جو سیلاب جس پر اب ہم بالکل پریشان نہیں ہوتے، نارمل موسیقی، میوزک، ہماری رنگ ٹونز، اب تو فونوں میں وہ رنگ ٹونز نہیں آ رہی سوائے میوزیکل کے. اس حد تک ہمیں وہ انہوں نے. وقت پورا ہو گیا؟ ابھی تو بہت بڑا ہوا تھا، معافی چاہتا ہوں. اچھا معافی چاہتا ہوں، میں ابھی آگے جلدی سے آ رہا ہوں. خیر، مجھے ایک منٹ دیجیے گا، میرے پاس تو بھی لگا ہوا ہے. بہرحال جی، بس 2-3 باتیں میں مزید آپ سے کر کے، کہ ابھی تو صرف بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ ہمارے کم از کم ہم اویئر ضرور ہوں اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے. اب جو 2-3 چیزیں بڑا خوفناک جو سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ یہ دائرہ تنگ کرتے چلے جا رہے ہیں. اب ان کو ناپسند آنے والی بات، اب ان باتوں کو آہستہ آہستہ وہ بند کر رہے ہیں. چینلز جو ایسے بنے ہوئے ہیں یا کوئی ایسے پلیٹ فارمز بنے ہوئے ہیں جہاں سے کوئی ایسی باتیں ہو رہی ہیں، مثال کے طور پر ناموس رسالت کے حوالے سے باتیں، توہین رسالت کے خلاف باتیں، جہاد کے حوالے سے باتیں، اب آہستہ آہستہ وہ سب چیزوں کو بند کرتے جا رہے ہیں. اب جو لوگ میڈیا پر رہنا چاہتے ہیں اب وہ سب یہ باتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں ذرا طریقے سے بات کرنی چاہیے تاکہ وہ ناراض نہ ہوں اور ہمارے اس چینل کو بند نہ کریں. لیکن ایک اور بات جو اب میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ عرصے بعد جو چیز سامنے آنے والی ہے وہ یہ ہے، اور ٹیکنالوجی وہ اب بالکل تیار ہے اور چھوٹی موٹی ایپس کی صورت میں کچھ لوگوں نے اس کو استعمال بھی کیا ہوگا، کہ مثال کے طور پر شکل ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ہے ویڈیو میں، آواز ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ہے، لیکن بات وہ کچھ اور کر رہے ہیں. بات ایسی اب نکالی جائے گی آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ان کے لپس، ان کے آنکھیں اور ان کے تمام جیسچر سپورٹ کر رہے ہوں گے اس چیز کو، حالانکہ وہ بالکل الٹ بات ان کے منہ سے نکلوا سکیں گے. یہ اب چیز بالکل تیار ہے اور ٹیسٹنگ ایپس میں بہت سے لوگ شاید اس کو استعمال بھی کر چکے ہوں. یہ فتنہ، اس کے بعد آپ سوچیں کتنا بڑا ایک کیوس بن جائے گا کہ فلاں بندے نے یہ بات کر دی. اور اب چونکہ گوگل اور یوٹیوب تو سمجھیں ایمان ایسا ہے جیسے اللہ معاف کرے اتنا پکا اس کو مستند سمجھتے ہیں جیسے کوئی آسمانی چیز ہو. وہاں پر اگر کسی بندے کا ایسا بیان آ جائے، ابھی آپ دیکھتے ہیں بہت سے معاملات میں لوگ کہتے ہیں جناب کہ میری پکچر کو ایڈٹ کیا گیا، میری ویڈیو کو ایڈٹ کیا گیا، وہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے. لیکن یہ سب کچھ اب ہو رہا ہے کسی کو ڈی فیم کرنے کے لیے، کسی کی بات کو ختم کرنے کے لیے، کسی کی بات کو خراب کرنے کے حوالے سے. یہ سب کام اب آگے آگے چلیں گے جوں جوں دجال کے آنے کا وقت قریب ہوگا. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اب دین کا کام کرنے کے حوالے سے یا اشاعت اور تبلیغ دین کے حوالے سے اب وقت بہت زیادہ نہیں رہ گیا اس کے اوپر. لہٰذا میری تمام حضرات سے درخواست ہے جو کسی وجہ سے بھی اس چیز کو استعمال کرتے ہیں کہ نمبر 1، ٹیکنالوجی کا استعمال احتیاط سے کریں. یہ اخلاقی لحاظ سے بھی اور دوسرے لحاظ سے بھی کہ آپ کی ہر حرکت اب کہیں محفوظ ہو رہی ہے. نمبر 2، اس پر انحصار ذرا کم کر دیں. کچھ دن پہلے گوگل بند ہو گیا تھا تو پوری دنیا کے لوگوں کے کانٹیکٹ نمبرز غائب ہو گئے. پوری دنیا میں اوبر اور کریم رک گئی. نیویگیشن جو لوکل استعمال سب بند ہو گئی. آپ کا جی میل اکاؤنٹ بند ہوتا ہے، آپ لگتا ہے ایسے سارا کچھ ہی ختم ہو گیا کیونکہ سارے کانٹیکٹس تو وہاں ہیں. بھائی اس کو پرنٹ آؤٹ نکال کے بھی رکھ لیں، ضرورت پڑ سکتی ہے. اس پر انحصار کم کریں. اس کے استعمال کرنے کی اولین وجہ دین کے پیغام کی اشاعت کو بنائیں. اولین وجہ یہ ہو. اس کی طاقت کا اندازہ ہر ایک کو ہے. اس کی
اثر انگیزی کا اندازہ، اس کی پہنچ کا اندازہ ہر ایک کو ہے. جو کہا تھا نا کہ کھڑکی کھول لو کہ اذان کی آواز آئے تو ہوا تو آئے گی، ثواب بھی ملے گا. اس کو استعمال کرنا ہے اگر، تو اس کی اولین وجہ دین کی اشاعت، دین کے پیغام کو پھیلانا، اس کو بنا لیں. بد نظری سے حتی الامکان اجتناب کریں. آنکھیں بند کر کے تو آپ چلا نہیں سکتے، بہتر تو یہ ہے کہ نہ چلائیں، لیکن جس حد تک بھی ہو دل میں کم سے کم دغدغہ تو ہو کہ یار مجھے اس کو نہیں دیکھنا چاہیے. اللہ کے ذکر میں اضافہ. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو رہتا ہے رحمان کے ذکر کے بغیر تو ہم اس کے ساتھ ایک شیطان کو معین کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی ہوتا ہے. غیر مرئی شیطان تو یقیناً ہے، مرئی شیطان بھی ہم جیب میں ڈالے پھرتے ہیں. ذکر رحمان اس کو بڑھائیں. اور بانی محترم کا میں خطاب سن رہا تھا، انہوں نے کہا اپنے اندر سے دجال کو نکالیں، اور الفاظ بڑے اچھے استعمال کیے. محبت اللہ سے، دنیا سے نہیں. طلب آخرت کی، دنیا کی نہیں. فکر روح کی، جسم کی نہیں. اور اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کر لیں کہ دجال ہماری زندگیوں میں اگر آ جائے تو اس کا مقابلہ کر سکیں. اصحاب کہف کا ذکر ہم قرآن مجید میں ملتا ہے، غار والے. اور دجالی فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیات کو بڑا مؤثر قرار دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج غاروں میں رہنا تو ممکن نہیں ہے. نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر ایمان لائے. وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کے ہدایت کو ہم نے بڑھا دیا. آج ہمیں ورچوئل کیوز بنانے کی ضرورت ہے. ورچوئل غار، ایکچوئل تو نہیں ہو سکتے، یہ بہت ڈیفرنٹ ٹرم استعمال کر رہا ہوں. اپنا اٹھنا بیٹھنا، خوشی غمی ہمارے ہم خیال ساتھیوں تک رہنی چاہیے. ہمارے بچوں کا ملنا، ہمارے گھر کی خواتین کا ملنا اپنے ہم خیالوں کے ساتھ، یہ اس وقت کی بہت ضرورت ہے. جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی توفیق دی ہے، اقامت دین کا شعور دیا ہے. کیونکہ معاشرے میں تو بہت مختلف قسم کی جسے کہتے ہیں نا کہ نظریات چل رہے ہیں. ہمیں اپنے اس طرح کے ورچوئل غار بنانے چاہیے، اتنے کلوز سیٹنگ کہ ہمارا لگے ہمارا دنیا ہی یہ ہے. اس فتنے سے بچنے کے لیے ایسی اجتماعیت سے وابستہ ہو جائیں جس کا مرکز و محور قرآن ہو، اور اس کے اندر دجالی نظام کے بارے میں نہ صرف آگاہی دی جاتی رہے بلکہ اس کے خلاف جد و جہد کے لیے بھی پلیٹ فارم موجود ہو. احادیث میرے پاس اور بھی بہت سی تھیں اس حوالے سے، لیکن اب وقت ختم ہو گیا ہے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کچھ جو چیزیں ہیں وہ لکھ دوں تو شاید کہیں چھپ جائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پیش کروں گا. بس یہ کچھ ارشادات تھی کہ آپ کے سامنے ایک صورتحال کو پیش کرنا، اور یہ کہ ٹیکنالوجی اور اس کے حوالے سے، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جن کا سہارا لے کر دجال جو ہے وہ مسلط بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے فتنے سے بچائے، ہمارے گھر والوں کو، پاکستان کو، امت مسلمہ کو اس فتنے سے بچائے. میں نے جو باتیں صحیح کہی ہیں اللہ تعالیٰ وہ آپ کے دلوں میں اتارے، اور میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اور ہمارے ذہنوں سے محو کر دے. دعاؤں کی درخواست ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.